اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن نور رمضان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی کثرت سے عبادت کی جاتی ہے۔ اللہ کی عبادت ہر مہینے، ہر گھڑی، ہر وقت، ہر سیکنڈ، ہر منٹ اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اللہ نے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، اور رمضان کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں اگر آپ عبادت کرتے ہیں، اس میں آپ ثواب کماتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے 70 درجے بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ ایک نیکی کریں گے تو 70 نیکیوں کا ثواب ملے گا، 100 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ مختلف روایتوں میں ہے، کہیں 100 کا ہے، کہیں 70 کا ہے۔ مختلف روایتوں کو ہم نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اللہ چاہے تو 1 کروڑ کے برابر کا بھی ثواب عطا فرما سکتا ہے، کیونکہ اللہ تو وحدہ لا شریک بھی ہے، غفور الرحیم بھی ہے، قہار بھی ہے، رزاق بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ چاہے ایک نیکی پر 1 کروڑ کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ نیت خالص ہونی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، ہم نے دیکھا اس مہینے کے اندر لوگ روزے کی ایک جیسے ہوتا ہے نا، ایک روزے کی عادت نہیں ڈال رہے، بس روزے کو بڑا ہی ہلکا لے لیا لوگوں نے۔ لوگ کہتے ہیں بس فدیے پر فوکس، آج کل فدیے پر فوکس ہو رہا ہے۔ جی روزہ نہیں رکھا تو کیا ہوا، فدیہ دے دیں گے۔ ان نادانوں کو یہ نہیں معلوم کہ روزہ نہ رکھنے کا کتنا نقصان ہے۔ علماء اکرام ہمیں بتاتے ہیں کہ جو روزہ نہیں رکھتا، جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا ہے، سب سے بڑی اس کی سزا پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے بڑی سزا اس کی یہ ہے کہ قیامت والے دن سرکار اس سے منہ پھیر لیں گے۔ اس سے بڑی کوئی سزا ہو ہی نہیں سکتی۔ قبر کا عذاب تو ہے ہی ہے، اللہ نے جہنم کا ٹھکانہ تو اس کے لیے بنایا ہوا ہے، لیکن جس سے سرکار چہرہ پھیر لے تو وہ کہاں جائے گا؟ جس کے سرکار نہیں تو کوئی بھی نہیں، اور جس کے سرکار ہے نا تو یقین مانیے ساری کائنات اس کی ہے۔ اللہ بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، جس سے ہمارے سرکار پیار کرتے ہیں۔ اگر ہم پیار کی بات کریں، حضور سے عشق کی بات کریں، تو ہم اگر فہرست اٹھائیں تو بہت سے عشاق کا نام ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر دور حاضر کی اگر ہم بات کریں، سیدوں کی اگر ہم بات کریں، حضور کی آل کی اگر ہم بات کریں، ان میں اگر کوئی اچھا ناخواں آپ کو مل جائے نا تو یقین مانیے بڑے کمال کی بات ہوتی ہے۔ ان میں اگر کوئی عالم دین مل جائے نا تو یقین مانیے بڑے کمال کی بات ہوتی ہے۔ کمال اس بات کا بھی کہ وہ حافظ ہے، وہ عالم ہے یا وہ نعت خواں ہے، اس کا تو درجہ ہے ہی ہے۔ اگر ساتھ میں اس کے ساتھ سید لگ جائے تو یقین مانیے نور اعلیٰ نور ہو جاتا ہے۔ آج کی ہماری یہ محفل بڑی نورانیت والی ہے، بڑی روحانیت والی ہے۔ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان سید افراد موجود ہیں، وہ افراد، وہ گھرانہ کہ جس کا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، حضور کے گھرانے سے تعلق ہے۔ آج ہمارے بہت اچھے مہمان بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، اور موسٹ سینئر الحمدللہ کمپیئر بھی رہے ہیں مختلف جگہوں پر۔ ماشاءاللہ ہم ان کو کمپیئرنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے نعت خوانی بھی بہت خوبصورت انداز میں کرتے ہیں۔ کیا تعریف کروں، اللہ رب العزت نے بڑا اچھا مقام عطا فرمایا، بڑا اچھا نام عطا فرمایا۔ میری مراد محترم مقام جناب سید سمیع اللہ حسینی صاحب، آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم سمیع اللہ بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعا۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، شکریہ۔ اچھا یہ بتائیے، آپ کا بہت بہت شکریہ، رمضان کیسا گزر رہا ہے آپ کا؟ آج الحمدللہ ہمارا یہ 8واں روزہ ہے، آپ کیا فرماتے ہیں، کس انداز میں اس مرتبہ لوگ ذوق و شوق کے ساتھ روزے رکھ رہے ہیں؟ جی ہاں، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ ہے، رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہ رمضان کا پہلا عشرہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی آغاز ہوا تھا اور گزر رہا ہے، پہلا عشرہ مکمل ہونے جا رہا ہے۔ جیسے ہی رمضان آتا ہے ویسے آپ دیکھتے ہیں کہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہر ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، روزوں کی پابندی ہوتی ہے، اور اس سال بھی ہم دیکھ رہے ہیں جہاں جاتے ہیں ہر ایک عاشق جو ہے اپنے اپنے انداز میں اللہ اور اس کے محبوب کو پکار رہا ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، ہر انسان کوشش کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت کو کسی طرح راضی کریں، لیکن اگر دوسری طرف ہم نظر دوڑائیں تو وہی انسان ایک طرف اللہ کو راضی کیا جا رہا ہے، دوسری
طرف رات بھر کرکٹ، ٹینس، پتہ نہیں کیا کیا گیم ایکٹیویٹیز جاری ہیں. صبح فجر کا وقت ہوتا ہے، گھر پہ آتے ہیں، سحری کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں، پھر عصر کے وقت اٹھتے ہیں، افطار کو انجوائے کرتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں. اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا ناظرین، ہمارے ساتھ جو دوسرے گیسٹ ہمارے ساتھ جو موجود ہیں، بہت اللہ رب العزت نے ان کو چھوٹی سی عمر میں عزتوں سے نوازا. میں جب بھی ان کا ذکر کرتا ہوں یا جب بھی ان کے بارے میں سوچتا ہوں، یقین مانیے چہرے پر مسکراہٹ آتی. مسکراہٹ اس وجہ سے آتی ہے کہ دیکھیں کبھی کبھی ہم نے دیکھا لوگ پوری زندگی لگا لیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان کو ایک دم بلندی نہیں دیتا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بچپن میں ہی وہ اپنی محنت کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو ایک بلند مقام عطا فرماتا ہے. وہ بلند مقام اگر میں یہ کہوں کہ پوری دنیا میں اس کی آواز جانی پہچانی جا رہی ہے، وہ بلند مقام نہیں ہے. جو مقام آپ کو میں بتانے لگا ہوں، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، سرکار نے مجھے بلایا، میں حضور کے در پر گیا، مدینہ شریف کی بات کر رہا ہوں. وہاں گلیوں سے میں گزر رہا تھا، جب میں ہوٹل سے کہیں کھانا لینے کے لیے گیا، واپس اپنے روم میں ہوٹل میں پلٹ رہا تھا تو رستے میں ایک آواز گونج رہی تھی. جیسی وہ آواز سنی میں وہیں ٹھہر کے، کیونکہ وہ پاکستان یا آپ کا آزاد کشمیر یا ہندوستان نہیں، مدینے کی سرزمین تھی، جہاں ایک ایک قدم انسان سوچ سمجھ کر چلتا ہے. اگر کوئی آپ کو وہاں اپنا مل جائے بڑی خوشی ہوتی ہے. اب اس بچے کی آواز جب وہاں گونجی نا، میں تو بندہ آسی ہوں، خطا کار ہوں مولا. جیسے ہی میں نے سنا، میں نے کہا تو ہمارا بچہ ہے. ایک دلی سکون ملا کہ یار الحمدللہ ہمارے اس بچے کی آواز اس وقت مدینہ شریف میں بھی گونج رہی ہے. یہ میرے لیے اور ہم سب کے لیے عزت کی بات ہے، وقار کی بات ہے، فخر کی بات ہے. آج الحمدللہ وہ بچہ ہمارے ساتھ موجود ہے اور وہ صاحبزادے ہیں ہمارے سید سمیع اللہ حسینی کے. ان کا نام ہے محترم مقام سید حسان اللہ حسینی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج، خیریت سے ہیں؟ اچھا، آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا، ایسا لگتا ہے آپ کا گلا بیٹھا ہے، لیکن جب آپ کلام پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سارے گلے آپ کمال کر جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، راز ہی رہنے دیں. چلیں، یہ کہتے ہیں اس کو راز ہی رہنے دیں. یقیناً یہ بھی راز کی باتیں ہوا کرتی ہیں. عاشق جانے اور سرکار جانے، اللہ رب العزت ان کی آواز میں برکت عطا فرمائے. میں چاہوں گا ہمارے پیارے شہزادے، اگر آپ کلام سنائیں اور ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں، آپ کی آواز ہو تو کیا ہی کمال ہو. خوبصورت حمد باری تعالیٰ.
اور کرم سے اور باہی کیا خوبصورت انداز میں آپ نے حمد باری تعالیٰ پیش کی۔ اللہ رب العزت زندگی بھر آپ کو اللہ اپنی حمد اور اپنے حبیب کے ثنا کرنے کی ہمیشہ توفیق بخشتا رہے۔ ناظرین، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ کے محبوب کا ذکر، جس کا ذکر اللہ کریم پورے قرآن میں فرماتا ہے، پورا قرآن سرکار کی ثنا کر رہا ہے۔ ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارا خاتمہ بھی حضور کی ثنا کرتے کرتے، حضور کی ثنا ہو رہی ہو، سرکار کا دیدار ہو رہا ہو، اور ہماری موت آ رہی ہو، اس موت کا کیا ہی کہنا۔ اچھا، ہمارے ساتھ سید سمیع اللہ حسینی بھائی بھی موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں ہم پہلے سمیع اللہ بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ انہوں نے یہ فیلڈ کیوں چنی۔ اس کے علاوہ بہت سی فیلڈ ہیں، تو کیا مقصد تھا اس فیلڈ کو چننے کا، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ لیکن میں گزارش کروں گا نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں پیارے سمیع اللہ حسینی بھائی۔ حضور
شفاعتی چنی کرے ہری غلام کا چہرہ حضور جانتے گے ہر غلام کا چہرہ حضور شاعر کہتا ہے بروز حشر شفاعتی کریں گے وہ لیکن بروز حشر شفاعتی کریں گے وہ لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے گے اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے گے میں سلسلہ میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے گے کہاں ہے مولا حضور سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، شفاعت ہوگی اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں. سمیع اللہ حسینی بھائی بہت خوبصورت آواز میں، بہت خوبصورت انداز میں اور سمجھا کر کلام پیش کر رہے تھے. اللہ رب العزت ان کی آواز میں ڈھیروں برکت عطا فرمائے. ناظرین مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین اکرام، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان، میں آپ کے ساتھ حافظ حامد رضا. ناظرین یقین مانیے ہماری اس ٹرانسمیشن کو رونق الحمدللہ بخشنے کے لیے تشریف لائے ہیں. میں ان کا کیا تعارف کراؤں؟ اگر میں تعارف کراؤں گا تو مجھے ایسا لگے گا کہ میں کوئی بہت ہی بڑا کام کر رہا ہوں. وہ میں اس قابل نہیں ہوں کیونکہ اتنی بڑی شخصیت الحمدللہ آج ہمارے اس پروگرام کی زینت بنی ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. میں ان کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ وہ جتنے بڑے ہیں یقین مانیے اتنے ہی شفیق بھی ہیں. ابھی مجھے اندازہ ہوا حضرت کی طبیعت بھی بہت ناساز تھی اور جس طرح آئے ہیں، میں پہلے تو انہیں حضرت کی بارگاہ میں معذرت چاہتا ہوں، بہت انتظار کرنا پڑا. اللہ رب العزت ان کو سلامت رکھے، ان کا سایہ اہل سنت پر سلامت رکھے. یہ یقین مانیے بہت سے مدارس کے سربراہ ہیں، بہت سے مدارس ان کی زیر سرپرستی چل رہے ہیں اور بہت سی مساجد ان کی زیر سرپرستی چل رہی ہیں اور بہت سے ایسے ادارے ہیں جو حضرت کی سرپرستی میں چل رہے ہیں. اور یہاں تک کہ بہت سے لوگ، میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں جتنے NGOs، جتنے سماجی لوگ کام کر رہے ہیں، سب نے اسی شخصیت کو دیکھا ہے. اور وہ شخصیت کون ہے؟ ماشاءاللہ سے ان کا تعلق پیروں سے بھی ہے، ان کا تعلق مریدین سے بھی ہے، ان کا تعلق خانقاہوں سے بھی ہے، ان کا تعلق قائد اہل سنت امام شاہ احمد نورانی سے بھی بڑا گہرا رہا ہے، ان کا تعلق شاہ تراب الحق رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بڑا گہرا رہا ہے. کتنے نام لیے جائیں، جتنے نام لیں نام
یقین مانی ہمارے ٹائم ختم ہو جائیں گے، نام پورے نہیں ہوں گے. میری مراد محترم مقام جناب حاجی حنیف طیب دامت برکاتہم العالیہ. حضرت السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیسے مزاج، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم، اللہ آپ کو خوش رکھے، برکت دے. حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، آپ کا سایہ سلامت رکھے. اچھا حضرت، کیونکہ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، میں چاہوں گا کہ بس آپ آج گفتگو کریں، ہم سماعت کریں. ہمارے سید سمیع اللہ حسینی صاحب بھی موجود ہیں، سید بادشاہ ماشاء اللہ سے، اور سید حسان اللہ بھی موجود ہیں، پیارا بچہ ہمارا یہ بھی موجود ہے. اور میں آپ کی خدمت میں چاہوں گا سر، جو ہمارا ادارہ ہے المصطفیٰ ہاسپٹل کے نام سے، جو آپ ماشاء اللہ سے عرصہ دراز سے یہ کام کر رہے ہیں، حضرت یقیناً یہ ایک شوق پیدا ہوا ہوگا. اسٹارٹنگ میں چاہوں گا شروع سے تذکرہ چھیڑ دیا جائے، کمال ہو جائے حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. مجھے آپ کا نام سن کر بہت خوشی ہوئی. الحمدللہ. حامد رضا آلاز کے بڑے بیٹے کا نام، سبحان اللہ. ان کا لقب حجت الاسلام. سبحان اللہ. وہ چہرہ اتنا نورانی تھا اللہ اکبر. کہ غیر مسلم نورانی چہرے کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر آپ کی روحانی نسبت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی سے ہے. یہ بھی میرے لیے بہت زیادہ خوشی کا باعث. سبحان اللہ. الحمدللہ. یہ بھی بڑی تمانیت کی بات ہے کہ سید سمیع اللہ حسینی صاحب تشریف فرما ہے. اور یہ بھی جان کر بہت خوشی ہوئی، کیونکہ ملاقات میری بہت پرانی ہے، لیکن پہلی مرتبہ پوچھا ان سے کہ آپ کن سے بیعت ہیں. جی جی. تو انہوں نے بتایا کہ تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان الازہری سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ان کے بیٹے کو میں نے پہلی مرتبہ دیکھا، بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ نعت کے فروغ کے لیے ان کو وقف کیا ہوا ہے. خوشی کی بات بتاؤں آپ کو، یہ بچہ ابھی مدینے سے ہو کر آیا ماشاءاللہ. مبارک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اس کے تو فیض ہم سب کو اللہ مدینے شریف جانے کی سعادت عطا فرمائے. اللہم آمین آمین. اب مدینے کا لفظ لا کر کے آپ مجھے ٹاپک پر لے آئے. آپ کے سوال یہ کہ کام کیسے شروع ہوا. جی. ہندوستان پاکستان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی جی. تو میرے نانا جان حاجی عبد الغنی سبحان اللہ اور حاجی عبد الکریم دو بھائی تھے، انڈیا میں کاروبار کرتے تھے. حرمین شریفین کی حاضری کے لیے گئے. وہاں سعودی عرب میں پیٹرول اور سونا یہ چیزیں دریافت نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. غربت بہت تھی، بہت زیادہ. لہٰذا ان دونوں نے باب مجیدی یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے تھوڑے سال پہلے 86 تک آخری گیٹ کا نام تھا باب مجیدی. باب مجیدی. اور وہیں قطب مدینہ سبحان اللہ ضیاء الدین مدنی صاحب رحمۃ اللہ سیدھے ہاتھ کی طرف ان کا گھر تھا. سبحان اللہ. تو باب مجیدی کے سامنے الٹے ہاتھ کی جو پہلی بلڈنگ ہے اس وقت تھی 86 تک، وہ یتیم خانہ تھا جو میرے نانا جان حاجی عبد الغنی نے اور حاجی عبد الکریم ان دونوں بھائیوں نے مل کر سبحان اللہ مدینہ سے کام شروع ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس کا افتتاح آپ سن کر بے حد خوش ہوں گے جی، کیونکہ آپ کے دونوں کے سلاسل کے نام بھی آ رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. کہ اس کا افتتاح مبلغ اسلام مولانا شاہ عبد العلیم صدیق سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت قائد رسول والد. کے سبحان والد اللہ. بزرگ سبحان اللہ. اور مولانا ضیاء الدین مدنی دو بزرگوں نے اس کا افتتاح کیا. سبحان اللہ. یتیم خانے کا یتیم خانے کا افتتاح پہلے، آج کل تو کینچیوں سے ہو رہا ہے، جی. وہ دور پہلے نہیں تھا. درود شریف پڑھ کر دعا کر کے افتتاح کیا. جو لنگر موجود تھا وہ کھایا. اور اس کے بعد ان دونوں بزرگوں نے کہا کہ یتیم خانہ تو آپ نے بہت اچھا کیا، بنا لیا، لیکن جب مسجد نبوی کی توسیع ہوگی جی تو یہ بلڈنگ آڑے آئے گی. تو ان دونوں نے کہا ہم تاجر ہیں، ہمیں کچھ آئیڈیا نہیں ہے، کیا کرنا چاہیے. بولے آپ ایک وقف ڈیڈ لکھ کے دے دیں کہ جب بھی مسجد نبوی کی توسیع ہو تو یتیم خانے کی عمارت شہید کر دی جائے، اور جو اس کی قیمت آئے وہ ساری مسجد نبوی کی تعمیر میں لگا دی جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہرحال میں نے وہ یتیم خانہ دیکھا تھا، پھر اس کو ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا، اور اس کے بعد جب یہ ٹوٹ گیا تو وہ
वसीयत जो थी नाना जान की जी कि हमारी तरफ से ये मस्जिद नबी में लगा दी, आए हैं सुभान अल्लाह। तो सऊदी अरब वालों के नोटिस में ये नहीं था, उन्होंने 10% के तौर पर 10% पहली किस्त कई लाख रियाल भेजे। अल्लाह अल्लाह। 6 भाई बहनों की मेरी वालदा और उनके 5 भाई बहन, 6 अफराद की ये मीटिंग हुई और 6 अरबी में बहुत अच्छी गुफ्तगू करते थे। माशाल्लाह। इन्होंने आपस में अरबी में मशवरा किया और उस पर डिसाइड ये हुआ कि ये 10% चेक वापस भेज दिया जाए वाह 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 और जी वाह। लिख दिया जाए कि आइंदा 90% जो देना चाहते हैं वो ये, और ये 100% ये पैसे मस्जिद नबी में शामिल कर लिए सुभान जाए। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आपको जल्दी भी ले जाए, बच्चा तो हो आया है, लेकिन अब बाबे मजीदी बिल्कुल बीच में है। बाबे मजीदी से जैसे आप बाहर निकलेंगे तो उल्टे हाथ के जो 8-10 मुसल्ले हैं, ये वो जगह है जहाँ यतीम खाना था। सुभान अल्लाह। सुभान ये तो अरसा ये तो अब जब तक वो जगह है तो उसका सवाब अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह रहेगा, उससे तौफीकात भी मिलती रहेंगी। माशाल्लाह। तो मैं वहाँ बैठता हूँ, बुजुर्गों को याद करता हूँ। इसमें बड़ी एक दिलचस्प बात आज के प्रोग्राम के अलावा भी आपके लिए ज्यादा यूं है कि मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह के सदर वाले घर में मैं उनका इंटरव्यू ले रहा था, माशाल्लाह। लिख रहा था, हजरत बात कर रहे थे। अचानक मैंने पूछा, हजरत वो हाजी अब्दुल गनी मदीने वाले और हाजी अब्दुल करीम मदीने वाला, उनको आप जानते हैं? ये सवाल पूछते ही मौलाना नूरानी अपने सोफे पे से खड़े हो गए अल्लाह और मुझे पूछा कि इनका आपसे क्या ताल्लुक है, हाजी अब्दुल गनी और हाजी अब्दुल करीम का? मैंने कहा ये दोनों भाई हैं और हाजी अब्दुल गनी मेरे नाना हैं। वाह। फौरन गले लगा लिया, पेशानी चूमी और फरमाया मेरे वालिद तबलीगी दौरे से मदीने शरीफ जाते थे तो जितनी भी मुल्कों की करेंसियों में थोड़ा बहुत जो नजराना मिलता था वो सारा नजराना आपके नाना के पास रखवा देते। सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह वो लिस्ट बनाकर किताब में लिख लेते थे। सुभान अल्लाह। और इसके बाद जैसे जैसे हजरत को जरूरत होती मौलाना शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी रहमतुल्लाह को थोड़े थोड़े पैसे लेते रहते, फिर जाना होता तो कह देते कि अब 2-4 दिन में पाकिस्तान हिंदुस्तान जा रहा हूँ। जी पाकिस्तान नहीं नहीं बना था जी। हिंदुस्तान जा रहा तो हजरत हिसाब करके, नाना जान हिसाब करके उनको पैसे दे देते थे। तो ये जब बात बताई तो मौलाना बहुत खुश हुए और बोला पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम कि आपका इतना ताल्लुक करीबी जी। है और हमारे नाना जान को मैंने तो देखा नहीं, उनका इंतकाल पहले हो चुका था। सही। नानी को मैंने देखा था तो मुझे नहीं मालूम था, आज आपके जरिए मालूम हुआ। तो बस वो उस सिलसिले से अल मुस्तफा के लिए अल्लाह ने अहबाब मिलवा दिए, सुभान अल्लाह। अल मुस्तफा बन गई। अब इंशाल्लाह आगे मज़ीद अच्छा बात हज़रत, करते यकीनन हैं। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर का एक नाम है अल्लाह के करम से और अच्छे अल्फाज में लोग याद करते हैं। क्यों ना याद करें, निस्बत मदीने वाले की है, नाम मदीने वाले का है। जहाँ मुस्तफ़ा का नाम आ जाए तो वो फिर बुलंदियों को छूता है, कभी पस्त नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको और मकाम अता फरमाए, क्योंकि उसकी निस्बत हाजी साहब से भी है। हाजी साहब दिन रात एक कर कर काम करते हैं, हाजी साहब के साहबजादे करते हैं, अल्लाह करीम उनको भी सलामत रखे। अच्छा हाजी साहब, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर इस वक्त किन किन अब मैं ये जानना चाहूँगा कि यकीनन शोबे जात तो बहुत ज़्यादा है ना, तो आपका ज़्यादातर फोकस किस काम पर है, इरशाद फरमाइएगा। बहुत अच्छा सवाल है। अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा सामईन और नाज़रीन के तारुफी जुमला अर्ज कर दूँ। मैं अंजुमन तलबा इस्लाम का पहला सदर था, माशाल्लाह, फाउंडिंग मेंबर्स में से था। लिहाजा पूरे मुल्क में अंजुमन तलबा इस्लाम फैली जी। और ये जो नारा है सैयदी मुर्शिदी या नबी या नबी, ये अंजुमन तलबा इस्लाम का बनने से पहले नारा इजाद नहीं हुआ था। अच्छा, अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि अंजुमन तलबा इस्लाम ने इस नारे को इजाद किया। अब ये नारा पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी शम्अ रिसालत के परवाने हैं ये नारा करोड़ों लोग लगाते हैं, करोड़ों लोग लगाते हैं और लगता रहेगा। पाकिस्तान की असेंबलियों में, कौमी असेंबली में, सेनेट में, सूबा असेंबली में, हर जगह ये नारा अल्हम्दुलिल्लाह लगता है और लगता इंशाल्लाह रहेगा। इंशाल्लाह। तो अंजुमन के जो लोग
68 کے بعد سے لے کر فارغ ہوتے رہے وہ سب میرے رابطے میں ہیں. اچھا ماشاءاللہ. لہذا مجھے ہر شہر میں ہر گاؤں میں انجمن طلبہ اسلام کے سابقین المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی بنانے کے لیے میسر ہیں اور یہ کام آگے بڑھ رہا ہے. جی. دوسری بات اس میں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انجمن طلبہ اسلام کے کارکنان پورے پاکستان میں آئدر دے آر گریجویٹس اور پوسٹ اللہ ماشاءاللہ یا گریجویٹ ہیں یا پوسٹ گریجویٹ ہیں. تو پڑھا لکھا بندہ کام کرے تو اچھی طرح گڈز ڈیلیور کر سکتا ہے اور اپنی اولاد کی بھی اچھی ٹریننگ کر سکتا ہے. بالکل بالکل. اب جی پلیز میں یہ جاننا چاہتا ہوں، ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کس شعبے میں زیادہ آپ کا فوکس ہے اس وقت؟ سب سے پہلے جو شعبہ جس میں تھا اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ لوگ جو مرتے ہیں نا وہ شوگر کے پیشنٹ. شوگر آپ کے ہارٹ کو تباہ کر دیتی ہے، آپ کی آنکھوں کو تباہ کر دیتی ہے، آپ کے گردوں کو تباہ کر دیتی ہے اور متعدد امراض بلڈ پریشر وغیرہ آپ کے اندر پیدا کرتی ہے. تو پہلے ہم نے کام شروع کیا المصطفیٰ کا شوگر کے علاج سے، تاکہ شوگر کا علاج ہو، ہارٹ کا علاج ہو، گردے کا علاج ہو، تمام چیزوں کا علاج ہو. اور ماشاءاللہ اس کو اب 40 سال ہو گئے. 40 سال سے یہ سوسائٹی سرگرم میں ہمارے کراچی اس کا ہیڈ آفس ہے، لیکن چاروں صوبوں میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، سب جگہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کام کر رہی ہے. اور باقی شعبوں میں ضمناً ذکر کر دوں تاکہ آپ کے سوال کا کچھ حصہ اس جواب میں آ جائے جی، کہ جس کا ڈائلیسس کرانا مشکل ہو وہ ہمارے یہاں رابطہ کرے، فری آف چارج. سبحان اللہ سبحان اللہ، فری، بالکل فری، سبحان اللہ صاحب. جس کو تھیلیسیمیا کے علاج میں بلڈ ٹرانسفیوژن کرانا ہو، تھیلیسیمیا ان مریضوں کو کہتے ہیں بچوں کو جو خون پیدا نہیں کرتے، ان کو علاج کرانا ہو وہ المصطفیٰ آ جائیں، کوئی پیسہ نہیں ہوگا، ان کا بلڈ ٹرانسفیوژن ان کے ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق ہوتا ہے. صاحب پولیو کا آج کل بہت زیادہ رجحان ہے، پولیو پر کتنا ورک ہے؟ الحمدللہ پورے پاکستان سے جی اور افغانستان، 2 ملکوں سے صرف پولیو ختم نہیں ہوا ہے، باقی سب جگہ ختم ہو چکا. اچھا. پاکستان سے ختم کرنے کے لیے عالمی اداروں نے اور روٹری کلب نے سوچا کہ کوئی ایسا آدمی تلاش کیا جائے جو علماء میں اٹھتا بیٹھتا ہو، جو پیروں میں اٹھتا بیٹھتا ہو، اور جو سوشل ورکر ہو، جو انگریزی میں بات کر سکے، اردو میں بات کر سکے. تو انہوں نے کافی اسٹڈی کرنے کے بعد مجھ سے رابطہ قائم کیا کہ آپ پولیو کے خاتمے کی علماء کمیٹی کے چیئرمین بنے. جی. میں نے اپنی مصروفیات بتائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ مصروفیات تو بتا رہے ہیں لیکن پاکستان کا نام پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے، لہذا اس کو کریں. اب پہلے ہزاروں کیس پولیو کے ایک سال میں ملتے تھے، جی. پھر اس کے بعد سینکڑوں ملنے لگے، اب اس کے بعد 1 2 4 مل رہے ہیں. اللہ اکبر، 3 ماشاءاللہ. روٹری کلب کے 3 عالمی چیئرمین مختلف اوقات میں پاکستان مجھ سے ملنے آ چکے ہیں، ماشاءاللہ. اور انہوں نے مجھے اس کام کرنے پر اپنی طرف سے اعترافی شیلڈ دی. اعزاز کی بات ہے. اعزاز کا اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے. تو اب میں ظاہر کہ کوشش کر رہا ہوں، دعا کرتا ہوں، رمضان کے مقدس مہینے میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کو جب سعودی عرب جانا ہوتا ہے تو لائن میں لگ کے 2 قطرے سعودی عرب والے پلاتے ہیں. جی. ادھر تو آبجیکشن نہیں کرتے، بالکل. یہاں فتویٰ دیتے ہو کہ جائز ہے ناجائز ہے، تو وہاں بھی تو بات کرو سعودی عرب میں، مسئلہ ہو جائے گا، آپ کو واپس نکال دیں گے. جی. تو اس لیے کوشش کر رہے ہیں اور کوشش جاری ہے، اللہ کامیابی سے. اچھا ماشاءاللہ حاجی صاحب. ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں حاجی صاحب آپ وزارت میں بھی رہے ہیں یقیناً الحمدللہ، اور اس دوران بھی بہت سے ہمارے وزیر ہوتے ہیں جو صرف اور صرف پیٹ بھرتے ہیں، اپنی تجوری بھرتے ہیں. الحمدللہ آپ نے اس دوران بھی خدمت خلق کا کام کیا ہے. اچھا میں جاننا چاہوں گا وزارت کے دوران ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے آپ نے الحمدللہ کیا کارنامے سر انجام دیے حاجی صاحب پلیز. یہ تو ایک ایسا پروگرام ہے کہ ایک پوری نشست اس کے لیے چاہیے، لیکن بہرحال تھوڑی سی بات عرض کر سکتا ہوں. ایک تو یہ کہ میں غزالی دوران راضی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید
शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे माँ बाप के इस माहौल में जो मुझे तरबियत मिली, मेरी वालदा का इंतकाल 12 रबीउल अव्वल को कराची में हुआ था अल्लाह। और निश्तर पार्क में मौलाना शाह तुराबुल हक कादरी रहमतुल्लाह ने नमाज जनाजा पढ़ाई थी। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। तो ज़ाहिर है कि इस माहौल में सब काम हुआ तो अल्लाह ताला ने तौफीक दी। और मिनिस्ट्री में रोज़ाना एक मरतबा ये सोचता था कोई काम ऐसा मुझसे न हो जाए जिससे या रसूलुल्लाह वाले बदनाम हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह कोई अकबर, ऐसा सुभान बात अल्लाह नहीं। साहब, सुभान अल्लाह। वरना आप 3-4 मिनिस्ट्रियां जो लोग समझते हैं कि ये मजहबी उमूर का वजीर होगा। जी मेरी पहली मिनिस्ट्री थी लेबर मैन पावर ओवरसीज पाकिस्तानीज, दूसरी मिनिस्ट्री थी पेट्रोलियम एंड नेचर जी, रिसोर्सेज, तीसरी मिनिस्ट्री थी हाउसिंग एंड वर्क्स और चौथी थी माहौलियात। लेकिन इन तमाम जगहों पर रहते हुए एक फूटी कौड़ी का इल्जाम मुझ पर न आज तक लगा है, न इंशाल्लाह कभी जिंदगी में और कभी भी लग नहीं सकेगा। तो ये सब यकीनन बुजुर्गान दीन, आप में से कुछ का आपने नाम लिया, जी जी जैसे मौलाना शाहबान दुरानी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लामा अब्दुल मुस्तफा अज़हरी सुभान अल्लाह, सुभान मुफ्ती अल्लाह। वक़ारुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, कारी मुस्लिहुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना शफी काड़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जी, मौलाना मोहम्मद शफी काड़वी जी। साहब, इन तमाम बुजुर्गों की सोबत में रहने का फायदा ये सुभान हुआ अल्लाह साहब। कि अल्लाह ने हर नाजायज काम से बचाया। तो मेरा कभी तस्करा नेगेटिव सेंस में न कभी आया है न कभी आएगा और इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सोहबत ही नेक लोगों की सोहबत नेक बनाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब की सोहबत उन औलिया इकराम का हाजी साहब नाम ले रहे हैं जिनको लोग याद करके तड़पते हैं। यकीन मानिए वो सोहबत हाजी साहब की रही। और हम कितने खुश नसीब हैं, हम हाजी साहब के साथ इस वक्त बैठे और आप हाजी साहब को देख रहे हैं। अल्लाह करीम इनको हमेशा इसी तरह सलामत रखें, इनका साया हम सब पर सलामत रखें। अच्छा हाजी साहब, जाते जाते मैं चाहूँगा अगर हमारे नाज़रीन जो खुश नसीब नाज़रीन जो आपको इस वक्त समाअत कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? अल्लाह अकबर। पैगाम तो मेरे तमाम भाइयों और बहनों को मैं अर्ज कर रहा हूँ कि पैगाम आपको अल्लाह और उसके रसूल ने दिया हुआ है। आप गुनाहों से बचें, गलती को हो जाए तो माफ़ी मांगने में कुशादा दिली के साथ सुभान अल्लाह, आगे बढ़ करके आप माफ़ी मांगें। और इसके अलावा आपसे जो खिदमत का काम हो सकता है, आपके पड़ोसी को आपसे तंग नहीं होना चाहिए, आपके माँ बाप को आपसे तंग नहीं होना चाहिए, आपके बहनों भाइयों को किसी को तंग नहीं होना चाहिए। सबके साथ आप अच्छा सलूक करें। और इसी तरह से कोशिश ये करें कि हमारे जो जय्यद उलमा जिनका आपने नाम सुना है, इनके हालात पढ़ें, इनके हालात समझें, इनके हालात पर आप अमल करें। अल्लाह ताला आप पर ख़ास अपना करम फरमाए। और मुबारक ये अय्याम हैं जी, तो इसलिए आप इन मुबारक अय्याम में नेकी की बात काम करें, तौबा करें और लोगों के लिए इफ्तारी का एहतमाम करें, सेहरी का एहतमाम करें। और जो बेचारे गरीब लोग ईद की तैयारी नहीं कर सकते उनकी मदद करें। मतलब ये है कि दरअसल ये समझ कर जिए कि अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। आप औरों के काम आए तो ही आपकी कामयाब जिंदगी। बेशक बेशक हाजी साहब, क्या खूबसूरत बात आपने फरमाई है। ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना, इसी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस्तिकामत अता फरमाए और इंशाअल्लाह ये ज़रिया निजात भी है हमारे लिए। हाजी साहब, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तशरीफ़ लाए, यकीन मानिए हमारी इस बज़म को 4 चांद लग गए आपके आने से। सैयद समीउल्लाह हुसैनी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद हसानुल्लाह हुसैनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जाते जाते आपसे कलाम सुनेंगे, इंशाअल्लाह प्रोग्राम का इख्तिताम हो जाएगा। नाज़रीन, आप सबसे गुजारिश है, अपना ख्याल रखिए, अपने अहल अयाल, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार सबका ख्याल रखिए। वीनस टीवी की पूरी टीम को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं है हमारा
रसूल अल्लाह सहारा तड़पता ये दिल मेरा सरसी है मेरी आँखें या रसूल अल्लाह तड़पता है ये दिल मेरा तरसी